الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم ما تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ عز و جل کا بڑا فضل ہوا، اس کا کرم اور اس کا احسان ہوا کہ اس پاک پروردگار نے اس مبارک مہینے میں، مبارک رات میں، مبارک جگہ پر، مبارک مجلس میں جمع فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ختم قرآن کی مجلس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، نیز ختم قرآن کی مجلس میں اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ لہٰذا ہم نے اس مجلس کے اندر اللہ رب العالمین سے جو مانگا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس کو ہمارے حق میں بے انتہا قبول فرمائے۔ ایک ایمان والے کی ذمہ داری، یا یہ کہا جائے کہ ایمان والے کا تعلق یا ایمان والے کی پہچان اور ایمان والے کی شناخت، ان تمام چیزوں کا تعلق قرآن کریم سے ہے۔ اسی لیے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا روئے زمین کے اوپر، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا اعمال کے اعتبار سے، چاہے اس کے اعمال کم ہوں زیادہ ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے، جذبے کے اعتبار سے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جسے قرآن کریم سے محبت نہ ہو۔ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہر مسلمان چاہے عمل کے اعتبار سے وہ کتنا بھی کمزور ہو، حتیٰ کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے وہ کبیرہ گناہ بھی کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کریم سے اسے محبت ہوتی ہے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے ایمان والے کے لیے بڑا فضل ہے، کرم اور اس کا احسان ہے کہ ایک مسلمان کا اپنے کتاب اللہ سے ایک ذاتی لگاؤ انسان کو ہوتا ہے، ایک قلبی تعلق انسان کو قرآن کریم سے ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات شروع کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص جس کو قرآن چاہے پڑھنا نہ بھی آتا ہو، چاہے قرآن دیکھ کر پڑھنا اسے نہ آتا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کہیں اس کو نظر آ جائے کہ کہیں کتاب اللہ کا کوئی ورق پڑا ہوا ہے، کہیں کتاب اللہ کا کوئی ورق گرا ہوا ہے، چاہے اس کو پتہ نہ ہو اس میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن اس کو صرف اتنا پتہ ہے کہ یہ قرآن ہے، اسے صرف اتنا معلوم ہے کہ کتاب اللہ کا ورق ہے، تو اس کے جذبات ابھر جاتے ہیں جب تک کہ وہ اس کو اٹھا کر کسی محفوظ جگہ پر نہ رکھ دے، جب تک کہ وہ اس کو اٹھا کر کسی ادب اور اکرام والی جگہ پر نہ رکھ دے، حتیٰ کہ اگر اس نے کسی انسان کو اس کے بے ادبی کرتے ہوئے دیکھ لیا، یعنی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ قرآن کریم کی بے ادبی کر رہا ہے، تب اس کے اندر ایک الگ ہی غصہ، الگ ہی جذبہ اور الگ ہی جوش پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ کسی نہ کسی طرح سے جو اس کے بس میں ہوتا ہے، جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے، اس کے ذریعے وہ اس قرآن کریم کی عقیدت کو بیان کرتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے، اور بے ادبی کرنے والے پر اپنے اعتبار سے کسی نہ کسی طور پہ غصہ ضرور ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام تم نے غلط کرا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے ایک ایمان والے کو قرآن کریم سے لگاؤ دیا ہے، قلبی تعلق دیا ہے کہ ہم سب مسلمان الحمدللہ ہمیں قرآن سے محبت ہے۔
اسی لیے قرآن کریم میں خود اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کا اور مسلمانوں کا ایک نام صاحب قرآن بھی بیان کیا ہے کہ یہ قرآن والے ہیں اور قرآن سے انہیں محبت ہے، قرآن سے انہیں لگاؤ ہے، قرآن سے انہیں تعلق ہے۔ اور یہ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بنیادی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے سکون اور اطمینان نصیب فرمایا ہے۔ کوئی مسلمان بھی، میں پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ عمل کے اعتبار سے چاہے وہ کتنا بھی کمزور ہو، اعمال کے اعتبار سے چاہے اس کے اعمال کم ہوں، لیکن جس طرح اس کو قرآن کریم سے محبت اور لگاؤ ہے، اسی طرح سے اسے اپنے اسلام سے محبت ہے، اور اسی طرح اسے اپنے اسلام سے لگاؤ ہے، اور اسی طرح اسے اسلام سے فطری طور پر لگاؤ اور محبت ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمایا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ رب العالمین کی ذات عالی وہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے سینے کو کھول دیا اس بات کے اوپر کہ تم مسلمان ہو۔ اگر ہم دنیا کا جائزہ لیں یا اس کا سروے کریں تو ہمیں الحمدللہ کوئی مسلمان ایسا نظر نہیں آئے گا جسے اسلام سے کوئی شکایت ہو، کوئی مسلمان ایسا نظر نہیں آئے گا جیسے اسلام سے کوئی شکوہ اور شکایت ہو۔ ہر مسلمان اپنے اسلام پر اطمینان رکھتا ہے، ہر مسلمان اپنے اسلام سے خوش ہے، اور یہ چیز اللہ رب العالمین نے خاص طور پر ایمان والوں کے لیے عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص اللہ نہ کرے کوئی شخص اگر اسلام چھوڑتا ہے یا اسلام سے دور جاتا ہے یا ارتداد کا شکار ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دنیاوی کچھ نہ کچھ فائدہ، دنیاوی کچھ نہ کچھ مفاد اس کا ہوتا ہے۔ کسی کو دنیا کا لالچ ہوتا ہے، کسی کو دنیا کا ڈر ہوتا ہے، کوئی پیار محبت کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، کوئی کسی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، کوئی کسی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، لیکن اسلام سے بیزار ہو کر یا نعوذ باللہ کوئی یہ کہے گا کہ مجھے اسلام پسند نہیں ہے، کوئی اسلام نہیں چھوڑتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اسلام پہ مسلمانوں کو شرح صدر ہے۔ اور اس کے بالمقابل جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، جو لوگ اسلام میں آتے ہیں، اگر ان کا جائزہ لیں اور ان کا سروے کریں تو تمام لوگوں کا متفقہ طور پر یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم جہاں پر تھے ہمیں وہاں پر سکون نہیں تھا، ہمیں وہاں پر اطمینان نہیں تھا، ہمیں وہاں پر اپنی زندگی میں کوئی مزہ نہیں تھا۔ ہم اسلام اس لیے قبول کرا ہے ہم نے کہ ہمیں سکون مل جائے، ہمیں راحت مل جائے، ہمیں اطمینان مل جائے، دنیاوی اعتبار سے ہمیں کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے کوئی لالچ نہیں ہوتا ہے، بلکہ بظاہر دیکھا جائے تو دنیاوی اعتبار سے تو حالات اور مجاہدے آنے والے ہوتے ہیں کہ یہ شخص اسلام قبول کر رہا ہے، پوری کمیونٹی اس کی دشمن ہو جائے گی، سارے کے سارے لوگ اس کے دشمن ہو جائیں گے، باطل طاقتیں اس کی دشمن ہو جائیں گی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسلام قبول کرتا ہے اس بات کی وجہ سے کہ اسے اسلام میں سکون نظر آتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے، ہمیں اس بات پر خوشی ہے، اور ہمیں اس بات پر اطمینان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام والا بنایا، ہمیں قرآن والا بنایا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو قبول کرنے والا اور اس کا اعلان کرنے والا اور اس کا اقرار کرنے والا اللہ رب العالمین نے ہمیں بنایا۔ تو لہذا جس طرح سے ہمارا قرآن کریم سے تعلق ہے، قرآن کریم کی جو محبت ہمیں ہے، قرآن کریم کا تقاضا، شریعت مطہرہ کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح کے انسان کو قرآن کریم سے محبت ہے، قرآن کریم سے لگاؤ ہے، وہ قرآن کریم پورا کے پورا اس کی زندگی کے اندر نافذ ہو جائے، وہ قرآن کریم پورا کے پورا اس کی زندگی کے اندر اتر جائے۔ ہم جو قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں یا قرآن کریم کو سن رہے ہیں، تمام کے تمام کوششوں کا مقصد اور تمام کے تمام محنتوں کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری اپنی زندگی کے اندر قرآن کریم اتر جائے، ہماری اپنی زندگی کے اندر قرآن کریم نافذ ہو جائے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کے جو حقوق ہیں، یعنی قرآن کریم کے جو حقوق بیان کیے گئے ان میں سب سے پہلا حق تو یہ کہ قرآن کریم کو اللہ کی کتاب ماننا، کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور اس کے ساتھ دوسرا حق جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ اب قرآن کریم کی تلاوت، ایک بات میں درمیان میں عرض کر دوں کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، قرآن کریم کی تلاوت کے تعلق سے ہمارا طریقہ کچھ مناسب نہیں ہے، یعنی جو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہمیں کتاب اللہ کے تعلق سے دی ہے اور جس طرح ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے،
یا جس طرح ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے ہم وہ نہیں کر رہے ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ ہم ہماری انفرادی زندگیوں کے اندر جو ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں کہیں نہ کہیں اس کے اندر بھی وہ کمی کوتاہیاں کر جاتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے، وہ غلطیاں کر جاتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے۔ نہ کبھی تجوید کی رعایت ہو رہی ہے، نہ کہیں اصول آداب کی رعایت ہو رہی ہے، بس ایک طریقہ چلا آ رہا ہے، اس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی غور و فکر بھی نہیں کرا، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں، اپنے آپ کو ہم نے کبھی ابھارا بھی نہیں اس بات کے اوپر کہ بھائی ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کریم صحیح بھی پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یعنی تلاوت تو ہم کر رہے ہیں، ہماری عمر گزر گئی تلاوت کرتے ہوئے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری تلاوت اللہ رب العالمین کے یہاں پر قابل قبول ہونے کی جگہ ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے عام طور پہ ایک ماحول بن گیا ہے، بھئی جو بچہ مکتب کے اندر آتا ہے پڑھنے، مدرسے کے اندر پڑھنے آتا ہے، وہاں بھی عام طور پہ ایک ماحول ہے بھئی کسی طرح بچے کو قرآن پڑھا دیا جائے، جلدی سے جلدی پڑھا دیا جائے، کسی طرح ختم کرا دیا جائے۔ بس قرآن کریم بچے کا مکمل ہو گیا، استاد کے اوپر اتنا زیادہ فورس اور اتنا زیادہ زور لگایا جاتا ہے اس بات کے اوپر کہ کسی بھی طرح سے بچہ قرآن کریم پڑھ لے، بس کسی بھی طرح پڑھ لے۔ حالانکہ قرآن کریم کو جس طرح نازل اللہ رب العالمین نے کیا ہے اسی طرح قرآن کریم کو پڑھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں خود اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، تمام طرح کی تجوید اور تمام طرح کی قواعد کی رعایت کے ساتھ، ورنہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کئی بار یہ مسئلہ ہوتا ہے قرآن کریم پڑھتے وقت ہم غلطیاں کرتے ہیں اور ایسی غلطی کر جاتے ہیں، ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے معنی تک بدل جاتے ہیں، اور اللہ نہ کرے اگر یہ غلطی نماز کے اندر ہو گئی تو ہم سوچیں ہماری نماز کا عالم کیا ہوگا۔ ہم قرآن کریم کے تعلق سے، تلاوت کے تعلق اس کا دوسرا حق ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت، اس کے تعلق سے ہمیں بہت زیادہ حساس ہونے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، یہ قل بڑے قاف سے ہے، یہ قل بڑے قاف سے ہے، کہہ دیجیے۔ قال یقول قولا سے بنائے قل، یعنی آرڈر کی فارم ہے، امر کا صیغہ ہے، کہہ دیجیے اللہ ہے کہ۔ اگر ہم نے اس کو چھوٹے قاف سے پڑھ دیا، یعنی جو بڑے قاف سے قل ہے، اگر ہم نے چھوٹے قاف سے کل پڑھ دیا تو اکلا یاکل عقلا کے معنی عربی میں ہوتا ہے کھانا، یعنی کھانا جو ہم کھاتے ہیں۔ اکلا یاکل عقلا کے معنی ہوتے ہیں کھانا۔ اگر ہم نے اس کو چھوٹے قاف سے پڑھ دیا تو مطلب یہ ہوگا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ کھا جاؤ اللہ ایک ہے۔ یعنی ہم جو بار بار رونا رو رہے ہیں یا ایک طرح سے ہم اس کے قوالی گا رہے ہیں ہمارے علاقے کے اندر کہ بھائی قرآن کریم کو صحیح پڑھاؤ، بچوں کو قرآن کریم تجوید کے ساتھ پڑھاؤ۔ اگر ہماری غلطیاں ہو گئیں، ہماری گزر گئی تو گزر گئی، کم از کم یہ بچے ہمارے لیے قرآن کریم صحیح پڑھنے والے بنے، یہ بچے ایصال ثواب کرنے والے بنے، یہ بچے دعائیں مغفرت کرنے والے بنے۔ جس طرح سے قرآن کریم کا ہمارے ساتھ معاملہ ہے، اللہ کی پناہ ہم نے قرآن پہ دھیان نہیں دیا۔ بڑے بڑے مدارس اور بڑے بڑے مکاتب کے بڑے بڑے علماء اکرام نے تجوید کے لیے کتابیں لکھی ہیں، اصول ضوابط بیان اس لیے کرے ہیں کہ اس کی طرح سے پورا کے پورا قرآن پڑھیں۔ اور ایک بات اور میں درمیان میں عرض کر دوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم جس طرح ہمارے امام صاحب پڑھتے ہیں اس طرح ہمیں نہیں پڑھنا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں بھائی ایسا قرآن تو وہ پڑھے گا جس کو حافظ بننا ہے، یا ایسا قرآن تو وہ پڑھے گا جس کو حافظ قرآن بننا ہے۔ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر ایمان والے کے لیے فرض ہے، اس میں حافظ اور قاری کی کوئی قید نہیں ہے۔ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ پورا قرآن کریم تجوید کے ساتھ، اصول و قاعدوں کے ساتھ پڑھنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھ لینے کے بعد ایک قاری کا کورس الگ ہے، اس کے لیے تخصصات ہے، ہر انسان قاری نہیں بن سکتا، لیکن قرآن کریم ہر انسان کو صحیح پڑھنا اس کی ذمہ داری ہے۔ ایک بات تو یہ کہ ہم تلاوت کا اہتمام صحیح طریقے سے کریں، اور دوسری اہم بات، بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کسی کو برا لگے تو لگے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے تراویحوں کے اندر بھی قرآن کریم کا کھیل بنا دیا۔ آخر ہمیں کون سی قیامت ٹوٹ پڑی کہ ہم 6 دن کی تراویح پڑھ کر گھر پر آ کر بیٹھ جائیں؟ کون سی قیامت آ گئی 10 دن میں قرآن کریم مکمل کر کے، مکمل سن کر یا سنا کر گھر میں آ کر بستر کو توڑیں؟ کون سی قیامت آ گئی ہے کہ ہم قرآن کریم کو آدھے ادھورے رمضان کے اندر پڑھ کر چوراہے پر جا کر ٹائم پاس کریں؟ کیا ضرورت ہے قرآن کریم کو کم دنوں میں پڑھ کر ہم بچا ہوا موبائل کے اندر لگائیں؟ قرآن کریم کا حق یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داریاں دی ہیں، ہم اپنی مرضی سے، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلام ہیں اللہ کے، ہم عبد ہیں اللہ کے،
اللہ ہمارا معبود ہے، ہم معبود نہیں ہیں بلکہ ہم عبد ہیں۔ معبود جو ہے اللہ ہے، جس کی عبادت کری جاتی ہے، جس کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، جس کے لیے تمام عبادتیں کری جاتی ہیں، ہمیں ہر معاملے کے اندر اس کی ماننا ہے، ہمیں اپنی عقل لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے تقاضا نہیں کرا کہ قرآن کریم انسان جلدی پڑھ کر بعد میں فری ہو کر بیٹھ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا نہیں کرا، خلفائے راشدین نے تقاضا نہیں کرا، صحابہ اکرام نے تقاضا نہیں کرا، سلف صالحین سے منقول نہیں ہے۔ قرآن کریم کو کم دنوں کے اندر پڑھ کر فری ہو جانا اور اس کے بعد میں چھوڑ دینا، یہ انتہائی محرومی کی بات ہے، بہت زیادہ محرومی کی بات ہے کہ انسان، اچھا مزے کی بات ہے کہ جس کے لیے عبادت کر رہے ہیں یا جس کی سنت میں ہم عبادت کر رہے ہیں، وہ اس بات کا منع کر رہے ہیں، وہ اس بات کو پسند نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کو اس کے تمام حقوق کی رعایت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، چاہے وہ تراویح ہو یا عام نماز ہو۔ ہاں اتنا فرق ہے کہ تراویح کے اندر حدر سے پڑھ لیا جائے، عام فرض نمازوں کے مقابلے میں تھوڑا سا تیز پڑھ لیا جائے، بہت زیادہ تیز پڑھا جائے کہ سننے والے کو سمجھ میں نہ آئے، پڑھنے والے کو سمجھ میں نہ آئے، یہ کسی حال میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے جو ہم تک پہنچی ہے، وہ یہ کہ پورے قرآن کریم کو پورے رمضان المبارک کے اندر دور کرنا۔ اگر کوئی انسان کسی مجبوری کی وجہ سے کر رہا ہے تو پہلی بات تو اگر مجبوری کی وجہ سے کر رہا ہے تو ذرا ڈیوائڈ کر لے، حساب کتاب لگا لے، جوڑ گھٹاؤ کر کے دیکھ لے کہ جو 6 دن میں قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو 5 پارے پڑھنا ایک دن کے اندر، یا ہمارا 1.25 پارہ ہوتا ہے، پتہ چلا 5 پارے پڑھنے والے بھی نکل کے آ گئے۔ یہاں 1.25 پارہ 1 پارہ ہوتا ہے، ہم پڑھاتے ہیں، پتہ چلا 3 پارہ پڑھنے والے ہی باہر نکل کے آ گئے۔ ٹھیک ہے، رکوع سجدے تو وہی ہیں، رکوع سجدے کا فرق برابر ہے، لیکن اس کے بعد جو 1 پارہ کہاں اور 4 پارے کہاں، 1 پارہ کہاں اور 3 پارے کہاں، 1 پارہ کہاں اور 5 پارے کہاں۔ آخر ہم تصور کریں کہ ہم کیوں کھلواڑ بنا رہے ہیں قرآن کا، ہمیں کس نے کہا ہے ایسا کرنے کا۔ ہم اپنے طور پر یہ نہ دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، شریعت کیا کہہ رہی ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مسجد کے اندر آ رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ کوئی بھاگ دوڑ کر کے صفوں کے اندر نہ آئے، منع فرمایا۔ بھئی جس کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور اللہ جس کی عبادت کے لیے ہم یہ کام انہوں نے منع کر دیا، جب انہوں نے منع کر دیا تو ہم اپنا دماغ کیوں لگائیں۔ بہت اچھی طرح سے بات سب کو پتہ ہے، بہت موٹی سی بات ہے، بہت کامن بات ہے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ کوئی تیز دوڑتا ہوا آئے وہ جماعت کے اندر شریک ہو، بلکہ اطمینان سے آئے، سکون سے آئے، اگر رکعت نکل جائے تو اس کے بعد رکعت کو پوری کر لے۔ جس کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں وہ خود کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی انسان کہیں نوکری کر رہا ہے کہ جاب کر رہا ہے، اس کے باس نے اس کو کہا، اس کے سیٹ نے اس کو کہا بھائی آپ کو 10 بجے جاب پر آنا ہے، اب ہم 9:30 بجے جا کر بیٹھ گئے، تو 9:30 بجے جا کر بیٹھ جانا بیوقوفی کی علامت۔ کیوں وہ بول ہی نہیں رہا ہے 9:30 بجے آ جاؤ، ہاں 10 بجے کا جو ہمارا ٹائم ہے اس ٹائم کے اوپر کریکٹ پہنچ جائے، 1-2 منٹ پہلے پہنچ جائے، تاکہ پتہ چل جائے ہم ہمارے کام کے اعتبار سے بہت زیادہ فکر مند ہیں۔ آدھا گھنٹے پہلے جا کے بیٹھ گئے، پتہ چلا دکان پہ کام کرے دکان ہی نہیں کھل رہی ہے، جس شو روم پہ کام کر شو روم ہی نہیں کھل رہا ہے، جس باس کے یہاں کام کر باس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا ورکر آدھا گھنٹے پہلے آ کے بیٹھ رہا ہے۔ اس نے جو کام کرنے کا کہا ہے، عبادت کا مطلب ہی یہ ہے کہ جتنا اللہ رب العالمین نے ہمیں کہا ہے کرنے کا اتنا ہی ہمیں کرنا ہے۔ اسی طرح صفوں کے تعلق سے ایک بات عرض کرنا ہے، صفوں میں کتنا زیادہ وضاحت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کو سیدھی رکھو، اور صفیں تمہاری بنیان و مرصوص، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہونا چاہیے۔ نماز کے حالت کے اندر اور جہاد کے حالت کے اندر تمہاری صفیں ایسی ہوں کہ دشمن کے لیے پیغام ہو اور دشمن کے لیے اعلان ہو کہ مسلمانوں کی صفیں ایسی ہوا کرتی ہیں، اس کے باوجود بھی ہماری صفوں میں کئی بالش کی جگہ خالی ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان قریب ہوتا ہے تو جس کے قریب ہوا ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو سیدھا رکھنے کا حکم دیا، لیکن یہ بھی ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنا دماغ لگا لیا کہ تھوڑا سا کمفرٹیبل ہو کے نماز پڑھو۔ حالانکہ وہ چیز کمفرٹیبل ہو کے جو انسان سوچ رہا ہے نماز پڑھنا، یہ عبادت کے خلاف ہے۔ عبادت کا مطلب ہی یہ ہے کہ جتنا اللہ رب العالمین نے کہا ہے اتنا ہمیں کرنا ہے، جتنی باتوں کے کرنے کی اجازت ہے اتنی باتیں ہمیں کرنا ہے۔ اگر ہماری رکعت چھوٹ رہی ہے تو رکعت چھوٹ جائے، لیکن اطمینان سے نماز پڑھنا ہے۔ اگر تھوڑا سا صفوں میں تکلیف اگر آ رہی ہے تو آ جائے بھلے، لیکن ہمارے کو اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے جہاں یہ ساری چیزیں ہیں وہیں تراویح کے تعلق سے بھی
ہم یہ دیکھیں اگر واقعی ایسی مجبوری ہے کہ ہم پورا قرآن نہیں سن سکتے، کسی انسان کے ساتھ ایسا آثار لگے ہوئے ہیں، سفر وغیرہ لکھے ہوئے ہیں، تو حضرت شیخ نے جو اس کے اصول بیان فرمائے ہیں یا یہ بیان کیا ہے کہ کیوں کر لیا جائے ایسا، تو کہا کہ ٹھیک ہے، ایک سنت یہ ہے کہ مستقل قرآن کریم کو سننا تراویح کے اندر، اس ایک سنت کے اوپر ہم نے عمل کر لیا، لیکن اس وقت کے پڑھانے والا بھی اس کی رعایت کرے اور سننے والا بھی اس کی رعایت کرے۔ اصول و آداب کے ساتھ ایک قرآن کریم کا دور کر لیا، اب اس کے بعد ہم جہاں رہیں گے، یہ نہیں کہ گھر آ کر کے ٹائم پاس کرنے لگ جائیں، یہ نہیں گھر آ کر لفافیاں کرنے لگ جائیں، بلکہ اب ہم جہاں رہیں گے وہاں جیسا موقع ملے گا، پارے آگے پیچھے ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے قرآن مکمل ہو گیا، لیکن اب ہمارے کو دوسرے طرح سے قرآن کریم کو پڑھنا ہے کہ کہیں ہمارا ناغہ نہ ہو جائے، تراویح ہماری نہ چھوٹ جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو مستقل سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ آپ پورے رمضان تراویح پڑھتے تھے، یہ نہیں کہ آج 27 کے اندر قرآن مکمل ہو گیا اب 2 دن غائب ہو جائیں یا 2 دن مسجدیں خالی ہو جائیں، 2 دن کے اندر لوگ تراویح نہ پڑھیں، ایسا نہیں، بلکہ جس طرح پہلے دن جس اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھی ہے 29ویں شب تک اسی اہتمام کے ساتھ ہمیں تراویح پڑھنا ہے، اور چاند نہ دکھے تو 30ویں شب تک، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو پہلی چیز تو قرآن کریم کو ایمان رکھنا، دوسرا اس کی تلاوت اصول و آداب کے ساتھ کرنا، اور تیسری اہم چیز قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں لے کر کے آنا، قرآن کریم اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیے ہیں، ان تمام کو پڑھنا، ان تمام کو سمجھنا اور ان تمام کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کر کے آنا۔ ہم عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر بھی سب سے پہلے تو میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، کہنے والا اپنے آپ سے مخاطب ہے سب سے پہلے کہ ہم نے اس رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کو ترجمے سے کتنا پڑھا۔ ہر انسان اپنے آپ سے سوال کر لے کہ یہ قرآن کریم اللہ کا پیغام ہے، قرآن کریم اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں غور و فکر کے لیے، قرآن میں تدبر کے لیے، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر غوطہ لگانے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں تاکید کری ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو کتنا سمجھا، یا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین تقاضے کیے ہیں، وہ تقاضے ہمیں کتنے پتہ چلے۔ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کو ہم نے صرف تلاوت کر لیا فبہا، حالانکہ یہ بات بالکل یقینی ہے اور بالکل حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں اور کوئی دو رائے نہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور آ کر کے اس کو یہ کہہ دیا گیا بھائی تلاوت کرنے سے کیا ہوگا، پڑھو، ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو۔ حالانکہ یہ جملہ کہنے والا بیچارہ مخلص ہوتا ہے، لیکن یہ جملہ قرآن کریم کی تلاوت کی توہین ہے۔ یہ خوب بات اچھی طرح سمجھ لی جائے کہ ہم عام طور پہ جب غور و فکر کی بات کرتے ہیں، قرآن کریم کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں، ترجمہ تفسیر کی اس کی بات کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں تلاوت کو ہلکے انداز کے اندر پیش کرتے ہیں، اس انداز سے اس کو پیش کرتے ہیں گویا کہ تلاوت کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے، تلاوت کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، پڑھو تو اصل ترجمہ پڑھو۔ حالانکہ غلط بات ہے اور جہالت پر مبنی بات ہے، کہنے والا چاہے اس کے حق میں کتنا مخلص ہو، لیکن یہ بات اصول کے خلاف ہے۔ اصول یہ ہے کہ کتاب اللہ پر ایمان بھی رکھا جائے، کتاب اللہ کی تلاوت بھی کری جائے، کتاب اللہ میں غور و فکر بھی کرا جائے، ترجمہ تفسیر بھی پڑھی جائے، اور اس کے احکامات زندگی میں اتارے بھی جائیں، اور اس کے نفاذ کی دنیا کے اندر کوشش بھی کری جائے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہو، اللہ کی زمین پر اللہ کی کتاب نافذ ہو، اور اللہ کی زمین پہ قرآن کریم کے مطابق فیصلے ہوں اور قرآن کریم کے مطابق لوگ زندگیاں گزارے۔ یہ تمام کے تمام قرآن کریم کے حقوق ہیں۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم کسی ایک حق کو لے لیں اور دوسرے حق کو چھوڑ دیں تو یہ تو بالکل اہل کتاب کی طرح معاملہ ہو گیا، کہ جن کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی کہ اے اہل کتاب تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارا طریقہ کیا ہے کہ کتاب اللہ کے بعض حصے کو لیتے ہو اور بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہو، جو تمہیں اچھا لگ رہا ہے، جو تمہیں پسند آ رہا ہے، جو تمہیں اچھا محسوس ہو رہا ہے اس کو تو تم نے لے لیا، اور جو حصہ تمہیں پسند نہیں ہے یا جو کرنے میں شاق گزر رہا ہے، جو تھوڑا ایسا لگ رہا ہے دل کے اوپر تنگی آ رہی ہے کرنے کے اندر یا مجاہدہ کرنا پڑ رہا ہے، اس حصے کو چھوڑ دیتے ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم کتاب اللہ پر شروع سے لے کے آخر تک ایمان لائیں، اس کی ایک ایک چیز، ایک ایک جز، ایک ایک آیا اور ایک ایک حصہ ہماری زندگیوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات، جب ہم قرآن کریم کے حکموں کی بات کریں، قرآن کریم کو ہماری اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کرنے کی بات کریں یا اس کے اوپر عمل کرنے کی بات کریں، تو ہم یہ دیکھیں کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا ہے، یہ پورا قرآن ایک قوم کی مذمت سے بھرا ہوا ہے، یعنی بنی اسرائیل۔
بنی اسرائیل کی مذمت سے قرآن کریم پر ہے۔ ان کا طریقہ، جو ان کا کام تھا، بنی اسرائیل کا جو کام تھا، وہ کام کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے پورا قرآن کریم اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ کئی جگہ بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا، کئی جگہ بے شمار جگہوں پر بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا اور کہا گیا تمہارا یہ طریقہ ہے، تمہارا یہ طریقہ ہے، تمہارا یہ طریقہ ہے۔ نبیوں کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ تھا، رسولوں کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ تھا، عام لوگوں کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ تھا، حتیٰ کہ اللہ کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ تھا۔ نبی ان کو کوئی بات کہہ رہے ہیں وہ الٹا کرتے تھے۔ نبی نے کہا اس میں سے پانی مت پینا، لیکن قوم نے اسی میں سے پانی کیا۔ نبی نے کہا اس راستے سے مت جانا، قوم اسی راستے سے گئی۔ نبی نے یہ کہا بولے ذبح کر دو اللہ کے لیے گائے کو، تو انہوں نے جو ہے اتنے حیلے بہانے کرے، اتنے حیلے بہانے کرے۔ قرآن میں خود اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ایسا لگتا تھا گویا کہ ذبح کرنے والے نہیں ہیں۔ جس کام کا نبی نے کہا ہے اس کام کی مخالفت کری بنی اسرائیل نے۔ جس کام کا نبی نے کہا، جس کام پر آمادہ کیا، جس کام کے لیے ابھارا ہے، اس کام کے بنی اسرائیل نے مخالفت کری۔ اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام چیزیں بیان فرمائے کہ اتنا برا رویہ تھا بنی اسرائیل کا اپنے نبیوں کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی۔ تھوڑے دنوں کے لیے نبی ان سے جدا ہوئے ایک دوسرے نبی کو سپرد کر کے، تو پتہ چلا گائے کی عبادت کرنے لگ گئے۔ کون کون سے برے برے کام بنی اسرائیل نے نہیں کرے، اللہ رب العالمین نے سب کو بیان کیا ہے۔ اور ان تمام کاموں کو بیان کرنے کے ساتھ اصل ابھارا ہے امت محمدیہ کو کہ تمہارا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنے نبی کی کوئی سی بات نہیں مانی، نبی کے ہر بات کی مخالفت کرے، نبی نے جو کہا اس کے مخالف کام کرا، نبی نے جس بات کے کرنے کا کہا اس بات کو نہیں کرا، اور نبی نے جس سے رکنے کا کہا اس کو بالکل کرا، اور چیلنج دے کر کرا، اور قسمیں کھا کر کرا کہ ہم یہ کام کریں گے۔ تو بنی اسرائیل کے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے خاص طور پر ان کے جو کافر تھے اور نافرمان لوگ تھے ان کے بارے میں خاص طور پر ذکر کیا اللہ رب العالمین نے کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ ہم یہ غور کریں کہ ایک عام انسان کی بد دعا ہوتی ہے، ایک عام اللہ کے ولی کی بد دعا ہوتی ہے، ایک عام عالم یا مفتی کی بد دعا ہوتی ہے، ایک عام عابد و زاہد کی بد دعا ہوتی ہے، جس پر اللہ کے نبی بد دعا کریں، اور نبی بھی وہ تو صاحب شریعت نبی ہوں، وہ نبی جن کو کتاب دی گئی، وہ نبی جن کو قانون دیا گیا، وہ نبی جن کو پوری زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے گئے، وہ دو بڑے بڑے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے کافروں پر اور نافرمانوں پر ان کی زبان لعنت کروائی ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ وہ نبی جنہیں اللہ نے انجیل عطا کی اور وہ نبی جنہیں اللہ نے زبور عطا کی، دو صاحب شریعت نبی، دو صاحب شریعت رسول کے ذریعے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے اوپر لعنت اور پھٹکار بھیجی ہے، اور انہوں نے بد دعائیں کری ہیں ان کے اوپر۔ اب ہم ذرا یہ سوچ لیں، میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں سب سے پہلے کہ ہمارا طریقہ نبی کے تعلق سے کیا ہے۔ ہم ادب کے اعتبار سے اور محبت کے اعتبار سے تو ہم نبی کی بات کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، کیونکہ قرآن کا تقاضا ہے۔ قرآن نے ایمان والوں کو کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والوں تمہاری بات نبی کی بات سے اونچی نہ ہو جائے، تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے۔ مجلس کے اندر ایسا نہ ہو کہ تم اس طرح بات کرنے لگو کہ نبی کو تکلیف ہو جائے، یہ تو قرآن کریم نے کہا۔ لیکن بظاہر اگر دیکھا جائے، اصول کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ابھی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ اگر اس آیت کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں یا اگر اس آیت کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی تو موجود نہیں ہے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائے کہ نبی سے اوپر اپنی بات نہ ہو، یہ قیامت تک کے لیے نبی کی آواز ہی سے مراد نہیں ہے، بلکہ نبی کی بات سے مراد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی ہے اس سے اوپر ہماری بات نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کے کرنے کا کہا ہے ہمیں وہ کام کرنا ہے، اور جس بات سے منع کیا ہے ہمیں اس بات سے رک جانا ہے، یہ ہماری ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں، ہم ہماری اپنی زندگیوں میں غور و فکر کریں، صبح سے لے کے شام تک کتنے سارے ایسے موقع ہیں اور کتنے سارے ایسے مرحلے آتے ہیں جہاں ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے اور ایک طرف انسانوں کا حکم ہوتا ہے، ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا ہے اور ایک طرف عام انسانوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھ لیں ہم کس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل والا طریقہ اور بنی اسرائیل والا طرز ہمارا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اصحاب بدر جیسی ہماری نصرت ہو جائے۔
یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ ہمارا طریقہ بنی اسرائیل والا ہے۔ بنی اسرائیل نافرمانیاں کری، انہوں نے سرکشی کری، نبی کی مخالفت کری ہیں، وہ والا ہمارا طریقہ ہے، اور ہم ان صحابہ جیسی مدد چاہتے ہیں کہ جنہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں۔ ایک غزوے کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ بتاؤ کیا کرنا ہے، بتاؤ کیا کرنا ہے، کس طرح جنگ لڑی جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے وہاں پر سیدھا مسئلہ اور سیدھی تشکیل جان کی ہو رہی ہے، وہاں کوئی دوسری چیز نہیں مانگی جا رہی ہے، سیدھے جان مانگی جا رہی ہے کہ اللہ کے لیے جان کو قربان کرنا ہے، اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے سب سے محبوب ترین چیز ہے اس کو لگانا ہے، اللہ کے دین کے خاطر سب سے اہم چیز جو انسان کی ہے اس کو لگا دینا ہے، اس کا تقاضا ہو رہا ہے، اس کا مطالبہ ہو رہا ہے۔ صحابہ اکرام اپنی رائے دے رہے ہیں، مہاجرین نے اپنی رائے دی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں خاموش، پھر دوسروں سے پوچھا، پھر وہی رائے آئی، پھر تیسروں سے پوچھا، پھر ایک جماعت انصار کی، ان میں سے اپنا ترجمان بنا کر ایک صحابی کو پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم بتائیں ہم کیا کرنے، تو اللہ کی قسم اگر آپ کہیں گے سمندر میں گھوڑے دوڑا دو تو ہم سمندر میں گھوڑے دوڑا دیں گے، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے کہ جنہوں نے یہ کہا تھا اپنے نبی سے کہ نبی تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے، ہم جنگ میں نہیں آئیں گے۔ ہمارا طریقہ یہ نہیں ہوگا، ہمارا طریقہ تو یہ ہوگا کہ نبی جو آپ نے کہہ دیا ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، اب ہم ہماری زندگیاں اس کے اوپر قربان کر دیں گے، ہماری زندگیاں اس پر نشاور کر دیں گے، ہم سب کچھ لگا دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت کی وجہ سے۔ تو ہمارا طریقہ ہم یہ دیکھیں بنی اسرائیل کی طرح زندگیاں گزار رہے ہیں، صبح سے لے کے رات تک۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، اگر برا لگے 1000 بار معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں مرد بنایا، اللہ رب العالمین نے ہمیں قوام بنایا۔ قرآن میں اللہ کے دار رجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ رب العالمین نے عورتوں پر حاکم بنایا۔ ہمارے ہی علاقے کے اندر کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی شوہر ہے، کوئی بھائی ہے، لیکن بازاروں کے اندر تفریح کرنے والی مائیں بہنیں رات کے وقت کے اندر علماء فقہا فرماتے ہیں کہ بہترین طریقہ یہ ہے، شریف عورت کا طریقہ یہ ہے، عزت دار خاتون کا طریقہ یہ ہے، اور اس کے گھر کے باحیا مرد ہونے کی علامت یہ ہے کہ اندھیرا ہونے سے پہلے عورت گھر کے اندر آ جائے۔ دنیاوی معاملات کے اندر ہم کتنا اس کو پٹا لیتے ہیں، ہر انسان اچھی طرح سمجھتا ہے، کوئی بیوی کو تقاضا کر رہی ہے، اس کے پاس ضرورت پیسے نہیں ہے، بیوی نے کوئی چیز مانگی، وہ لاڑ پیار کر کے، محبت کر کے، اچھی میٹھی باتیں کہہ کے، چکنی چپڑی باتیں کہہ کے بیوی کو منا لیتا ہے کہ ہاں پیسے نہیں ہیں، منا لیتا ہے کہ ہم یہ چیز فلاں دن خریدیں گے، ابھی پیسہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر بیٹی ہے، بیٹی کو ضد کر رہی ہے، کسی طرح سے پیار محبت کے ساتھ وہ کسی طرح بیٹی کو منا لیتا ہے کہ بیٹے ابھی میری حالت نہیں ہے، میں آپ کو چیز بعد میں دلا دوں گا انشاءاللہ، اس سے اچھی دلا دوں گا۔ دنیاوی معاملات کے اندر ہم ہمارے ماتحت کو اچھے سے منا لیتے ہیں، دینی معاملات میں کیوں نہیں مناتے؟ کون سا ایسا طریقہ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کون سا ایسا طریقہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے یہاں پر ہم ادھار اور کھا لیں؟ کون سا ایسا ہمارا عمل ہے جس کو اللہ کے دربار میں پیش کر دے کہ پروردگار ایمان والوں پہ اتنے خطرناک حالات آ رہے ہیں، اے اللہ سب سے سستا پوری زمین کے اوپر، بالخصوص ہمارے ملک کے اندر سب سے سستا جو ہو گیا ہے وہ ایمان والے کا خون ہو گیا ہے، سب سے سستا ایمان والے کا خون ہے۔ پروردگار ہمارے ایمان والوں کی حفاظت فرما، ہمارے جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہم کون سا عمل پیش کریں گے؟ میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، میری زندگی مجھے خوب پتہ ہے، میری تنہائیاں مجھے پتہ ہے، میری مجالس مجھے پتہ ہے، میرے مجامع مجھے پتہ ہے، خلوت جلوت سب مجھے پتہ ہے۔ اسی طرح آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیں ہم کون سا عمل اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ پروردگار یہ ہمارا معاملہ پورا قرآن کے مطابق ہے، اے اللہ ہمارا یہ عمل پورا قرآن کریم کے مطابق ہے، اے اللہ اس عمل کی لاج رکھ لے پروردگار، اس عذاب کو ٹال دے، اے اللہ اس عمل کی طرف حوالہ دیتے ہیں پروردگار، اس عمل کے صدقے تجھ سے بھیک مانگتے ہیں پروردگار کہ ہماری عزتوں کے اندر، ہماری شوکت کے اندر اور ہماری طاقت کے اندر اے اللہ عزت اور رہبری اور رہنمائی کے ساتھ اے اللہ اس کو عروج پر پہنچا۔ کہیں سے کہیں تک نظر نہیں آتا کہ کون سا ایسا عمل ہم اللہ کے سامنے پیش کریں۔ بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں سے ایک ذکر فرمایا کہ چند لوگ تھے جو غار کے اندر پھنس گئے، بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، غار کے اندر پھنس گئے اور غار کا دروازہ بند ہو گیا، اس کے اوپر ایک پتھر آیا اور اس کے دہانے پر لگ گیا۔ اب ذرا ہم تصور کریں موٹے طور پر کہ ایک ہمارا ایسی جگہ پر ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ باہر سے اندر سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے،
باہر سے کوئی مدد کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ مندر سے نہیں نکل سکتے، اور نہ ہماری حال کسی کو پتہ ہے، کسی کو پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ غار کے اندر وہ لوگ بند ہو چکے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد و نصرت کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دعا کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ کتنے درد دل کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی ہوگی، ہم اس کا تصور کر لیں، کتنی فکر کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی ہوگی، اور دعا کے ساتھ اپنے عمل کو پیش کیا کہ اللہ میں نے یہ عمل خالص تیرے لیے کیا تھا، پروردگار اس عمل کی وجہ سے اس راستے کو ہمارے لیے ہموار کر دے۔ دوسروں نے پیش کیا، تیسرے نے پیش کیا، تینوں لوگوں نے اللہ کے سامنے اپنے عمل کو پیش کیا، اور اس عمل کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اس راستے کو کھول دیا۔ تو ذرا ہم ہماری زندگیوں کے اندر جائزہ لے کر دیکھیں کہ رمضان المبارک کے اندر بھی کیا ہم نے کوئی ایسا کام کرا جس کو اللہ کے سامنے ہم پیش کر سکیں؟ کہ رمضان آ رہے ہیں، رمضان آ رہے ہیں کہتے کہتے رمضان جا رہے ہو گیا، آخر کون سا ایسا کام ہے، کون سا ایسا عمل ہے جو خالص ہم نے قرآن کریم کے مطابق کیا؟ کون سا ایسا عمل ہے جس کو اللہ کے سامنے پیش کر سکیں کہ پروردگار یہ ہم نے خالص تیرے لیے کیا؟ اللہ کے بندے بہت سے ایسے اللہ کے ولی ہوں گے جنہوں نے کیے ہوں گے، لیکن عمومی طور پر جو حالات ہیں وہ خراب ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ جب امت عمومی طور پر امت کا اکثر طبقہ اگر برا ہو جائے اور امت کا اکثر طبقہ اگر اللہ کا نافرمان ہو جائے تو اللہ کی مدد نہیں آتی ہے۔ الاکثر حکم الکل، عربی کا بھی مقولہ ہے، قاعدہ کلیہ ہے کہ اکثر جو لوگ ہوتے ہیں نا ان پر کل کا اطلاق ہوتا ہے۔ اگر 100 لوگوں کو دعوت دی ہے، 95 آ گئے، 90 آ گئے تو کہا جائے گا ہاں تقریباً سبھی آ گئے، لیکن اگر 30 یا 35 آئے تو کہا جائے گا بھائی کوئی آیا ہی نہیں، جتنوں کو دعوت دی تھی وہ لوگ تو آئے نہیں ہیں۔ تو ہم امت کا جائزہ لیں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ آخر کون سا ایسا عمل ہے جس کو اللہ کے لیے ہم پیش کر سکتے ہیں، اور کتنے بڑے بڑے گناہ، بڑے بڑے کبائر وہ ہیں جو امت کر رہی ہے اور ہمیں اس کی فکر تک نہیں ہے، ہماری پیشانی پہ بل تک نہیں آتا کہ امت کیسے کیسے گناہ ہمارے اپنے علاقے کے اندر ہم دیکھ لیں کون سا گناہ ہے۔ گناہ کا زیادہ تذکرہ کرنا بھی کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ اس کا سد باب کیسے ہو، اس کو روکا کیسے جائے، اس کے لیے جو ہے رکاوٹ کیسے پیدا کری جائے، جہاں سے پانی آ رہا ہے وہاں پہ رکاوٹ کیسے لگائے، اصل تو یہ ہے۔ لیکن ایک مذاکرے کے طور پر اگر ہم غور کریں تو کون سا گناہ ایسا ہے جو ہمارے اپنے علاقوں میں نہیں ہو رہا ہے، کون سا ایسا گناہ ہے جو ہمارے اپنے علاقوں میں نہیں ہو رہا؟ ہم نے سوچا کہ رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے، تراویح پڑھ لی، زکوٰۃ صدقہ کچھ دے دیا، بس اب یہاں ہم کامیاب ہو گئے۔ قرآن کریم کی روح سے اگر دیکھا جائے تو جب تک اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داریاں ہمیں دی ہیں ان تمام ذمہ داریوں کو پورے طور پر اگر ہم ادا نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، انسان کافر تک ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی صرف نماز پڑھتا رہے اور دوسری ساری چیزیں اگر چھوڑ دے تو صحیح معنی مومن نہیں ہے۔ زکوٰۃ ایک بہت بڑی عبادت ہے، مالی عبادت کے اندر بہت بڑا مقام ہے زکوٰۃ کا، لیکن اگر کوئی سوچے زکوٰۃ دے دی اور اس کے علاوہ سارے کام کرتے رہے تو ہم یہ غور کریں کہ پھر صحیح معنوں میں کامیاب نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کا تقاضا یہ ہے، اللہ رب العالمین چاہتا یہ ہے کہ پوری کے پوری زندگی کے اندر قرآن کریم نافذ ہو۔ اور ہم ایک بات میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کا ارادہ ہے، وہ جذبہ ہے اور ہونا بھی چاہیے، ہر شخص کا جذبہ ہے، ارادہ ہے، ہونا بھی چاہیے کہ اللہ کی زمین ہے، یہ زمین اللہ کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے زمین پہ ہمیں خلیفۃ اللہ بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے زمین میں ہمیں اپنا نائب بنایا ہے، تو یہ اللہ کی زمین ہے، اس پر اللہ کا قانون ہونا چاہیے، یہ اللہ کی زمین ہے، اس پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے، اس زمین کے اوپر اللہ کی بات مانی جانا چاہیے۔ ان الحکم الا للہ جو ہے کہ حکم صرف اللہ کا، بات صرف اللہ کی، حکومت صرف اللہ کی، قانون صرف اللہ کا، یہ ہر ایمان والے کا جذبہ ہے اور یہ چیز ہونا چاہیے، ہر ایمان والا چاہتا ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے کوئی نہیں چاہ رہا ہے تو بھی صحیح معنوں میں اس کو غور کرنا چاہیے کہ بھائی میں ہر طرح کے قانون پہ تو راضی ہوں لیکن اللہ کے قانون کی مجھے فکر ہی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ ہم ہماری زندگیوں کے اندر کتنا اللہ کے قرآن کو، ہماری زندگیوں کے اندر کتنا اللہ کے نظام کو اور ہماری زندگیوں کے اندر کتنا اللہ کے پیغام کو نافذ کیے ہوئے ہیں۔ ہم سے ہمارے 6 فٹ کے جسم کے اوپر اسلام نافذ نہیں ہو رہا ہے، 6 فٹ کے جسم کے اوپر ہمارا چہرہ مورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہو رہا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، طریقے کے مطابق نہیں ہو رہا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہر چیز کے اندر ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ بنی اسرائیل کے طریقے والی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ہم صحابہ اکرام جیسی مدد چاہتے ہیں کہ جہاں مسلمان کا ایک خون کا قطرہ گرے اور آسمان میں فرشتوں کی نصرت آ جائے۔
ہم چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کا کہیں ناخن کٹے ذرا سا اور آسمان میں فرشتے اتر جائیں. ہم نے فضائے بدر پیدا ہی نہیں کرے تو ہم مدد بدر کیسے مانگ رہے ہیں؟ صحابہ اکرام نے دین کے خاطر کیا کچھ قربانی نہیں دی. ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں, مثال اصلی ہے, فرضی مثال نہیں, حقیقتاً مثال ہے وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے کر چلے گئے, دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے, لیکن ایک وقت یہ آیا کہ مدینہ منورہ پھر آئے اور اس حال کے اندر آپ فاتح ہیں. اب فاتح ہیں, جس حال کے اندر نکالا گیا تھا اس حال کا تصور کریں اور اس حال کو دیکھیں. اب فاتح کی حیثیت سے آئے ہیں اور فاتح کی حیثیت سے آنے کے بعد میں جذبہ کیا ہے, ارادہ کیا ہے؟ سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت اسلام لے کر نہیں آئی تھی, وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا, میں مطلب دیکھنے کے لیے نکلی کہ فاتح لشکر کیا کرتا ہے. فاتح لشکر تو یہی کرتا ہے نا جو قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے واقعہ بیان فرمایا, حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کے ضمن کے اندر بیان فرمایا کہ وہ کہتی فاتح کیا کرتے ہیں, فاتح یہ کرتے ہیں جس علاقے میں گھس جاتے ہیں تو علاقے کو نیست و نابود کر دیتے ہیں, وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں, وہاں کے شریفوں کو ذلیل کر دیتے ہیں, فتنہ فساد کرتے ہیں, قتل و غارت کرتے ہیں. فاتح قوم تو یہی کرتی ہے اور یہی ہوتا آ رہا ہے صدیوں سے, اور آج کے ظالم لوگ بھی یہی کر رہے ہیں. وہی فرعون اور حامان اور قارون کے طریقے پہ چلنے والے لوگ آج بھی یہی کر رہے ہیں. تو یہ تو فاتح کا طریقہ ہے کہ وہ یہ کرتا ہے. تو کہا میں دیکھوں یہ فاتح ہیں اور کیسے فاتح ہیں, کس حیثیت سے نکلے ہیں. ہم صحابہ اکرام کی قربانیوں کو دیکھیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی, بارہا ہم نے کیا جذبہ ہوگا انتقام کا. تصور کریں کہ اگر کسی انسان نے کسی کو ایک چانٹا مار دیا اگر, تو بھولتا نہیں ہے اس کو, سالوں گزر جانے کے بعد بھی اس کو بات یاد رہتی ہے. تو صحابہ اکرام کو کیا جذبہ ہوگا, کیا انتقام کا جذبہ ہوگا. لیکن ایسے نازک حالات کے اندر فرماتی ہیں جب میں باہر نکلی دیکھنے کے لیے کہ آخر میں دیکھوں فاتح بولے کہاں کہ نظر ہی نہیں آ رہے. اتنی بڑی تعداد 10,000 کی نفری نظر نہیں آ رہی, کہاں ہیں اتنی بڑی فاتح قوم, نظر نہیں آ رہی. جب دیکھا تو سجدے کے اندر اللہ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں, سجدے کے اندر پڑے, پروردگار اس قوم کو بھی ہدایت دے دے, اے اللہ اس قوم کو بھی ہدایت دے دے, اے اللہ اس قوم کو بھی ہدایت دے دے. وہ بدر کا معاملہ اور وہ ایمان والوں کی محنتیں اور وہ امت کا درد اور امت کی فکر اور امت کی کڑھن وہ کہاں ہیں؟ امت اعمال کے اوپر آ جائے, امت سنتوں پر آ جائے, غیر مسلم اسلام میں داخل ہو جائیں, اللہ کا دین قبول کرنے والے بن جائیں, ہمیشہ ہمیشہ جنت میں جانے والے بن جائیں. وہ جذبہ اور وہ فکر کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا سن لیا کہ انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا بدر کے دن, فتح مکہ کے دن, ایک جملہ یہ کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ یا ملحمہ, کہ آج کا دن جنگ کا دن ہے, آج کا دن خون بہانے کا دن ہے, آج کا دن انتقام کا دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی پتہ چلا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان سے جھنڈا لے لیا, کیونکہ یہ جملہ ذمہ دار نے کہا تھا, یہ جملہ امیر نے کہا تھا, اور امیر کی اطاعت کے اندر لوگ ہیں. ایسا نہ ہو کہ قتل و غارت کریں اور دوسرے کو دے کر کہا کہ الیوم یوم المرحمہ, آج کا دن تو رحمت کا دن ہے. امت کا وہ جذبہ ہم, اور یہ بات بالکل یقینی ہے, بالکل یقینی بات ہے کہ ہم غور کر لیں کہ ہم نے امت کے حق میں, امت کی فکر کے لیے جو قرآن میں اللہ نے ابھارا ہے, ہمیں جو خیر امت اللہ نے بنایا ہے, لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو, اللہ رب العالمین نے یہ ساری کے ساری چیزیں کرنے کا کہا ہے. ہم میں امت کا کتنا جذبہ ہے, ہمارے اندر امت کا کتنا درد ہے, ہمیں کتنی فکر ہے, ہمیں کتنی کڑن ہے, ہم نے کتنے ظالموں کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگی. ہم نے بد دعائیں تو کری ہیں, اور یقیناً بد دعا کرنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس سے انکار نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے قنوت نازلہ پڑھ کر ظالموں کو بد دعائیں دی ہیں. لیکن اس سے پہلے جو معاملہ ہے, اس سے پہلے دعوت والا معاملہ ہے, اس سے پہلے جو فکر والا معاملہ ہے اور جذبے والا معاملہ ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ ختم ہو. تو جون سی بھی چیز دیکھی جائے, کوئی سی بھی چیز اگر دیکھی جائے بدر کے تعلق سے, اللہ ہم سب کو معاف کرے, ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے. بدر کی محنت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جمع پونجی لا کر لگا دی. سارے کے سارے صحابہ اکرام جو اس وقت تھے لڑنے کی پوزیشن کے اندر, سب کچھ لا کر لگا دیا اور فرمایا کہ اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے, اے اللہ چھوٹی سی نفری ہے, اے پروردگار اگر آج ہی ہلاک ہو گئی تو پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. آج اللہ ہماری حفاظت فرمائے. دین کے خاطر ہمارا عالم یہ ہو گیا کہ دین کے خاطر ہم مجاہدہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں.
قربانی دینے کو تیار نہیں ہے۔ امت کا نوجوان طبقہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، ایک رکعت ہوئی اور اس کے بعد جیسی قرات پوری ہوئی اس کے بعد جو ہے رکوع کے اندر جا رہے ہیں۔ بھئی کوئی معذور ہو تو اس سے معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، طاقتور نوجوان، کتنی بے شرمی کی بات ہے یار، کتنی بے حیائی بے غیرتی کی بات ہے کہ قرآن نماز میں اللہ پڑھوا رہا ہے، امام صاحب پڑھ رہے ہیں، ہمیں اللہ نے سننے کی توفیق دی ہے۔ سورہ فاتحہ جیسی جو ہے عبادت، اور سورہ فاتحہ جیسی صورت اور سورہ فاتحہ جیسا عمل ہم نماز کے علاوہ سن رہے ہیں۔ ہم چوراہوں پر ٹائم پاس کر رہے ہیں، تراویح کے دنوں میں ہم ہر طرح سے جو لفافیاں کر رہے ہیں، ہم مٹر گشتیاں کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک تو ہمارے اللہ حفاظت فرمائے، صرف ایسا لگتا ہے بازار آباد ہوتے ہیں، مسجد آباد نہیں ہوتی ہیں۔ بازاروں کی رونق دیکھ لیں، رمضان المبارک کے اندر کتنی زیادہ رونقیں بازاروں کے اندر ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے بدترین جگہ بازار ہے، سب سے بدترین جگہ بازار ہے۔ اللہ کو سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے، اور سب سے پسندیدہ چیز اللہ کا گھر ہے۔ اس اللہ کے گھر کے اندر اللہ نے بلا لیا، اور اس کے باوجود ہمارا عالم یہ ہے تراویح جیسی عبادت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اہتمام تھا قرآن کریم کا، کتنا زیادہ اہتمام تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہر رمضان المبارک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دور سنایا کرتے تھے، اور یہاں تک بیان فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام دور سنا بھی کرتے تھے۔ قرآن کریم کو جس طرح پڑھنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا جس طرح سنت ہے، اسی طرح قرآن کریم کو سننا بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو سنا بھی کرتے تھے۔ اتنی زیادہ حالت، اب بتائیے یہ قوم کے نوجوان، بڑی معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ تراویح کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں بچی گھٹنوں کے اندر، تو میدان جنگ میں کھڑے ہونے کی طاقت بچے گی؟ جو قوم اپنے آپ کو تیار نہیں کرتی ہے، حالات اس قوم کا بھرتا بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ اور ایک بات اور میں درمیان میں عرض کر دوں کہ یہ قوم کے لیے کھڑے ہونا اور قوم کے لیے حالات کے لیے کھڑے ہونا، اس کے ہمیں ہر وقت ذہنی طور پر تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ کوئی سوچے کہ ہم یہ بات نہیں کریں تو بات نہیں بنے گی، کوئی سوچے یہ بات نہیں کری جائے تو ٹھیک ہے، کوئی کہے بھائی ان باتوں کو اشارے میں، بھائی امت اشارے نہیں سمجھتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں، امت میں اتنی صلاحیت نہیں کہ امت اشارے اور کنائے سمجھے۔ امت کو تو صاف صاف کھول کر بیان کرنا ضروری ہے، دو ٹک بات۔ اور قرآن کریم اللہ رب العالمین نے یہی طریقہ اختیار کیا، کھول کر بیان فرمایا۔ جو قوم 4 رکعت تراویح میں کھڑی نہیں ہو سکتی، وہ جنگ کے میدان میں کیا کھڑی ہوگی؟ جو قوم 4 رکعت تراویح کے جس کے گھٹنے ٹوٹ گئے، یہ نوجوانوں کا عالم ہے بھائی، گھٹنے ٹوٹ رہے ہیں تراویحوں کے اندر، تراویح کے لیے کھڑے نہیں ہوا جا رہا ہے، تو آخری میدان جہاد میں کیسے کھڑے ہوگی؟ قرآن کریم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد تو قیامت تک رہے گا، ہم بات کریں یا نہیں کریں لیکن وہ تو رہے گا، ہم حکمت کی وجہ سے اس کو بیان نہ کریں لیکن وہ تو رہے گا، وہ تو قیامت تک کے لیے وہ چیز آ گئی ہے۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، تو جہاد کرنے کے لیے فرشتے نہیں اتریں گے، جہاد کرنے کے دوسری مخلوقات نہیں اترے گی، یہ ہر ایمان والے کی، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ تو نوجوان اتنے زیادہ کمزور ہو گئے، بعض تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے حرکتوں کی وجہ سے بھی کمزور ہو گئے، ان کا شیڈیول اتنا خراب ہو گیا، گھنٹوں موبائل کے اندر لگانے کی وجہ سے آنکھیں بھی خراب ہو رہی ہیں، ایمان بھی خراب ہو رہا ہے، کچھ تو ذہنی طور پر خراب ہو گئے۔ بہت زیادہ موبائل دیکھو گے، زیادہ موبائل دیکھو گے تو بھائی کیا دیکھو گے اس کے اندر؟ ایک مقولہ ہے اردو زبان کے اندر ہی ہے کہ زیادہ بولنے والا انسان پھر جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے، بھائی انسان کہاں تک کتنا بولے گا، میٹر ہے ختم ہو گیا، لیکن اب بولے جا رہا ہے تو بولے زیادہ بولنے والا انسان جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے۔ اور سچ جو کہتے ہیں نا، من وعن، واقعے کا نام سچ ہے، کلی پھندے لگا دینا ناول ہوتا ہے، یہ سچ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک شعر آیا مثال کے طور پر، کسی نے بیان کر دیا بھائی ایک شعر آیا تھا، یہ حقیقت ہے، لیکن اتنا خطرناک شعر تھا، حالانکہ دبلا پتلا مریل تھا بیچارہ، اتنا خطرناک شعر تھا، ارے میں نے تو دیکھتے میری حالت خراب ہو گئی، پھر میں نے ایسا کرا ویسا کرا، یہ سب کہانیاں ہیں۔ حالانکہ ہوا یہ کہ شعر آیا تھا، وہ جو اس کے بعد جو واقعہ وہ بیان کر دے، لیکن من وعن، واقعے کا نام سچ ہے، کلی پھندے لگا دینا، جھوٹ سچ کرنا، یہ تمام کے تمام جھوٹ ہے اور اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ واقعہ جو ہے اس کو سادے انداز کے اندر بیان کر دیا گیا، یہی حق ہے اور یہی سچ ہے۔ تو جب انسان کوئی ایک چیز کو کتنا دیکھے گا، کب تک دیکھے گا؟ آخر اس کے اندر ایسی کیا چیزیں ہیں جو صبح سے رات تک انسان اس کے اندر لگا ہوا ہے؟ اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بڑی معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، بس 5-10 منٹ کے اندر انشاءاللہ بات مکمل کر کے، کہ اس کے اندر ایک تو وہ طبقہ ہے جو بیچارہ سمجھتا نہیں، جس کو ہمیں سمجھانا ہے، ہماری ذمہ داری ہے اس طبقے کو ہم سمجھائیں، ایک تو وہ طبقہ ہے، اور ایک سمجھداروں کا طبقہ بھی اس کے اندر لگا ہوا ہے۔ اگر ان سے کہا جائے کہ موبائل پہ ہونے والے نقصانات پر کوئی ریسرچ کرو تو وہ ریسرچ بک تیار کر دیں گے، اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے۔
اگر ان سے کہا جائے موبائل سے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں، تھوڑا سا ایک مقالہ کا آرٹیکل لکھ دو تو 10 آرٹیکل لکھ دیں گے، اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے، لیکن عمل کے معاملے میں کور ہے، اور عمل زندگی کے اندر نہیں ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ ہمارا امتحان اور ہمارے تقوی کا امتحان موبائل کے ذریعے لیا جا رہا ہے۔ کان کھول کے سن لیجئے، اس بات کو کان کھول کے سن لیجئے، اگر برا لگے تو بھلی لگے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ امتحان ہمارا موبائل کے ذریعے لیا جا رہا ہے۔ اور نوجوان موبائل کے اندر کیا دیکھ رہے ہیں، نوجوان بچیاں موبائل کے اندر کیا دیکھ رہی ہیں، یہ ہم سب سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر انسان کو یہ بات پتا ہے کہ کیا دیکھا جا رہا ہے۔ ایک جوان لڑکا بند کمرے کے اندر موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے، ایک جوان لڑکی موبائل کے اندر بند کمرے میں کیا دیکھ رہی ہے۔ آخر ہم غور کریں کہ ہماری نسلیں کہاں جا رہی ہیں، اور اللہ رب العالمین سنبھلنے کا موقع سب کو دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ سنبھلنے کا موقع نہ دے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک چور کو لایا گیا، اور اس نے کہا امیر المومنین میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے پہلی مرتبہ چوری کری ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے پہلی مرتبہ چوری کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بولے ہو ہی نہیں سکتا کہ تو نے پہلی بار چوری کری، اس لیے کہ اللہ پہلی بار میں موقع دیتا ہے، اللہ پردہ ڈال دیتا ہے، اللہ موقع دیتا ہے کہ سدھر جا، تو پہلی بار والا چور نہیں ہے۔ اگر تو پہلی بار والا چور ہوتا تو قاضی کے دربار میں نہیں آتا، اللہ تجھے موقع دیتا، تو پیشے ور چور ہے، تو چوریاں کرتا ہے، تیری عادت ہے چوری کرنے کی۔ اگر اتفاق سے کسی بشری تقاضے کی وجہ سے گناہ ہو گیا تھا اگر، تو وہ درگزر اللہ فرما دیتا، لیکن تو جو ذلیل ہوا ہے قاضی کے سامنے آ کر، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تو پیشے ور چور ہے۔ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں ایمان والوں کے، جو خراب بگڑتے چلے جا رہے ہیں، کئی مسلمان لڑکے جو ہے غیر مسلم لڑکیاں لے کر آ رہے ہیں، اور قرآن خود کہتا ہے بھائی مشرک سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، حرام ہے۔ اور ایمان والی بہنیں تو کثیر تعداد کے اندر جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہو رہی ہے، یہ سب جا رہی ہیں، لیکن اللہ پہلے موقع دیتا ہے، پہلے اللہ موقع دیتا ہے، اللہ کی سنت ہے۔ اگر ہم نے آنکھیں پھیر لیں، ہماری نوجوان بچی بند کمرے کے اندر گھنٹوں بیٹھ کر موبائل چلا رہی ہے، باپ سوچ رہا ہے پڑھائی کر رہی ہے، یہ باپ بیوقوف ہے، کہ نالائق احمق باپ ہی ہے۔ بلکہ ایک اگلے جملہ کہا جاؤں بڑا تلخ ہے، لیکن حقیقت ہے کہ اس کو اس کی حرکتیں پتہ ہیں، اس کے باوجود دیوسیت کر رہا ہے، وہ صرف نظر کر رہا ہے، وہ نظریں پھیر رہا ہے، اس کو خوب پتہ ہے، وہ باپ خود پڑھا لکھا ہے، اس کو خوب پتہ ہے کہ پڑھائی ایسے کوئی ضروری ہے کہ بالکل بند کمرے کے اندر ہو، کھڑکے دروازے تک بند ہو، ایسے کون سی پڑھائی ہو رہی ہے، ایسے کون سی پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، ایسے کون سی تحقیق ہو رہی ہے، وہ پتہ ہے اس کو، لیکن صرف نظر کر رہا ہے، اور یہ صرف اس وجہ سے کر رہا ہے کہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں نے کچھ کہا تو شاید میری اولاد میرے مخالف ہو جائے، میری اولاد میرے مخالف ہو جائے، میرا بیٹا میرا باغی ہو جائے۔ اور یہ مسئلہ صرف بیٹیوں سے نہیں ہے، بیٹیوں کے ساتھ تو ایمان کے ساتھ میں غیرت کا مسئلہ بھی ہے، ایمان کے ساتھ شرم و حیا کا مسئلہ بھی ہے، لیکن یہ مسئلہ بیٹوں کا بھی ہے۔ بیٹے کا بگڑ جانا کوئی خرابی والی بات نہیں ہے کیا؟ ہم عام طور پہ صرف یہ بات کرتے ہیں بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، بھائی بیٹے بھی تو جا رہے ہیں، یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں سدھرے اللہ کے حکم کی وجہ سے، تو باطل نے شکنجہ کس کے ہم کو سدھار دیا۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ باطل نے ایسے ایسے قانون بنا دیے اور ایسی ایسی چیزیں لے کر کے آ گئے، اب مسلمان اس چیز کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جو گناہ کرتا تھا اپنے اللہ کی محبت کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نہیں سدھرا، تو اللہ نے ایسے قانون بنوا دی باطل کے ذریعے کہ اس کام کو کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر اس نے کر لیا غلطی سے تو باطل پورے خاندان کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی حفظہ اللہ کا ایک قول ہے، بڑا زبردست ملفوظ ہے، فرماتے جو قوم عالم کے وعظ و نصیحت پہ نہیں سدھرتی ہے، اللہ اس کے لیے حاکم کو مسلط کر دیتا ہے۔ جو عالم کی زبان سے نہیں سدھرتی ہے، پھر باطل کا کوڑا اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ یہ سارے معاملے ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ موقع دے رہا ہے کہ بھائی اب بھی سمجھ جاؤ، اب بھی ہوش کے ناخن لے لو، اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، جتنا ہو گیا ہے اس پہ رنج اور غم کرتے ہوئے اور ارادہ کرو کہ آئندہ یہ کام نہیں ہوگا، لیکن اب جو اللہ رب العالمین نے ہم کو کرنے کے جو کام دیے ہیں ان تمام کے تمام کاموں کو کریں۔ اگر ہم آج بھی سدھر گئے تو ہمارے سامنے پوری تاریخ ہے، پورے عالم اسلام کے اس سے خطرناک حالات، اس سے زیادہ خطرناک پرشکوا پرشکن حالات تھے اسلاف کے، لیکن اس کے باوجود سرخرو ہو کر نکلے۔ پوری دنیا کے اندر اسلام باقی رہا، اسلام زندہ رہا، عزت کے ساتھ رہا، شوکت اور سربلندی کے ساتھ رہا۔ لیکن جن قوموں نے قدر نہیں کری اور اس بات کے اوپر سے غرہ رہا، بڑے فخر کے اندر ہے ہمیں کون ہرا سکتا ہے، ہم تو تعداد کے اندر زیادہ ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک موقع پر غزوہ حنین کا ذکر کیا ہے، اور اہل علم جانتے ہیں کہ غزوہ حنین جو ہے
اس وقت مسلمان جب غزوہ حنین ہوا ہے، بدر سے لے کے فتح مکہ تک کبھی بھی اتنی تعداد میں نہیں تھے جتنے حنین میں تھے۔ بدر کے موقع پر تو بہت کم تعداد تھی، پھر اس کے بعد احد ہے، خندق ہے، صلح حدیبیہ ہے، کئی غزوات ہوتے رہے، آخر میں فتح مکہ ایک فاتح قوم ہے۔ ابھی ریسنٹلی اس نے ایک علاقے کو فتح کرا ہے، اس کی شان و شوکت کا عالم کیا ہوگا؟ 10,000 کی نفری ہے، اتنی بڑی تعداد ہے، اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، اور اس کے بعد کچھ نئے لوگوں نے اسلام قبول کرا، وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ آ گئے، وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ آ گئے، مسلمانوں کی فوج بن گئے۔ اب کسی کہنے والوں نے، اس لیے علماء نے لکھا ہے عظمت صحابہ کے تعلق سے خاص طور پر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ یہ جملہ ان لوگوں کا تھا جو نئے مسلمان ہوئے تھے، نئے یہ بڑے اکابر اجلہ صحابہ حضرت ابو بکر، عمر فاروق، عثمان، علی رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ کا نہیں تھا، بلکہ یہ عام نئے ایمان لانے والے لوگوں نے ایک بات کہی تھی، بھئی آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے؟ آج ہم تعداد میں اتنے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کی منظر کشی کری کہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ یہ قرآن نے منظر کشی کری حنین کے دن، جب تمہیں اپنی تعداد پہ گھمنڈ ہو گیا اور تمہیں لگا آج ہمیں کون ہرا سکتا ہے، اللہ نے فوراً نکیل کھینچ لی، اللہ نے فوراً جو ڈھیل دی تھی اس کو کھینچ لی، اور حالت یہ ہو گئی کہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے رحمت و سکینت کا معاملہ فرمایا، اور بعض جانثاروں کو ڈٹا دیا محاذ کے اوپر، ورنہ تو عالم یہ تھا کہ حنین کے وقت میں بالکل انتہائی شرمناک طریقے سے ہار کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو جن قوموں نے مسلمانوں نے حکومت کری دنیا کے اندر، لیکن جہاں حالات آئے اور ان کو لگا نہیں یہ حالات ہیں، ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں فکر مند رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہوش مند رہنے کی ضرورت ہے، ان حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے وہ کام کرا، تو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے اندر ان کو غالب کر دیا اور ان کو فاتح کر دیا۔ ایک دو مثالیں موٹی سی دیتا ہوں۔ رشیا کا انقلاب ہم نے خوب اچھی طرح سنا ہے اور پڑھا بھی ہے، سب الحمدللہ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح چائنا کا بھی پڑھا ہے۔ جب کمیونزم کا دور آیا ان علاقوں کے اندر، تو سب سے بڑا جرم مسلمان ہونا تھا، سب سے بڑا جرم مسلمان ہونا۔ آپ کچھ بھی ہو، مسلمان نہ ہو، اگر مسلمان ہو تو سب سے بڑے مجرم ہو، اور اگر مسلمان نہیں ہو تو پھر آپ بہت اچھے حکومت کی نظر میں پسندیدہ ہو۔ ایسے نازک حالات کے اندر جب وہاں سے انقلاب ختم ہوا ہے اور اللہ رب العالمین نے کچھ آسانیاں دیں، کچھ انصاف پسند حکومتیں آ گئیں، کچھ مسلمانوں کو تھوڑا سا آسانی والا معاملہ ہوا، تو حافظوں کی جماعت ملی، حفاظ کی جماعت، علماء کی جماعتیں ملی، بڑے بڑے دانشمند دین کے ملے، بولے بھائی یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا؟ حالت تو یہ تھی قرآن پڑھنا سب سے بڑا جرم، حالات تو یہ تھی قرآن اگر مل گیا تو انتہائی خطرناک طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا کہ وہ قابل برداشت نہیں بلکہ قابل بیان بھی نہیں ہے، اس طرح سے ان کے ساتھ ظلم و ستم کیے جاتے تھے اگر قرآن ان کے یہاں مل جاتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک پوری نسل اس حال کے اندر چلی گئی، تو اس کے بعد جب واپس یہ ہوا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا بظاہر کہ بھائی ٹھیک ہے آج حالات صحیح ہوئے ہیں، ہم آج سے محنت کریں گے، اور آج سے محنت کریں گے انشاءاللہ تو 20-25 سال کے بعد ایک واقعی پھر پڑھی لکھی نسل تیار ہو جائے گی۔ لیکن یہ پڑھی لکھی نسل کہاں سے آ گئی؟ یہ تو نہیں ہونا تھی، سب کو تو ختم کر دیا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ وہ دور تھا جس وقت سب سے بڑا جرم اسلام کی بات کرنا تھی، وہ دور تھا جو سب سے بڑا جرم قرآن کی بات کرنا تھی۔ ایسے نازک دور کے اندر بھی وہاں کے مسلمانوں نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلائی، اور ایسے حالات یہاں تک لکھا مصنوعی قبریں بنا کر، مصنوعی جنازے نکال کر کہ دنیا کو یہ دکھایا کہ اس کے اندر لاش ہے، یہ انتقال ہو گیا ہے کسی کا، اور اس کو باقاعدہ جنازہ جا رہا ہے، اور جنازے کے بعد میں مصنوعی قبر بنائی اور اس کے اندر اس کو گویا کہ دکھایا گیا ہے کہ ہم یہاں پر کسی بچے کو دفن کر کے جا رہے ہیں، اور جہاں موقع ملا وہاں کے حافظ کو بٹھا دیا کہ سینہ بسینہ جس طرح سے نابینا کو حفظ کرایا جاتا ہے اس طرح سے تم قرآن کریم کو اس کو حفظ کراؤ، اس طرح سے تم قرآن کریم کو اس کو پڑھاؤ۔ تو اس سے یہ عالم ہو، ایک جماعت نے اپنی کارگزاری کے اندر یہ بات کہی کہ چائنا کے اندر ہم گئے اور وہاں پہ ایک بچے کو ان کے وہاں پر ٹیلر کے یہاں پر ایک بچہ بیٹھا ہوا، ان کے ماسٹر نے کہا کہ یہ بچہ حافظ قرآن ہے۔ بولے اچھا حافظ قرآن ہے؟ بولے ہاں لیکن دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا، یعنی اس سے کہا جائے کہ سورہ صاد کھولو اور کھول کر پڑھو کہاں پر لکھی ہوئی ہے، تو سورہ صاد کھول کر نہیں پڑھ سکتا، لیکن جیسے ہی آپ کہو گے صاد اس کے بعد کا فوراً پڑھنا شروع کر دے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ مصحف نہیں ہونے کے باوجود
لکھے ہوئے نہیں ہونے کے باوجود انہوں نے وہ محنتیں کری ہیں قرآن کریم کے اوپر کہ ان کے بچے حافظ و عالم تیار ہوئے، اور آج الحمدللہ وہ کام کر رہے ہیں۔ جب انقلاب چھٹا ہے تو وہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے بالمقابل اسپین کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اسپین کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں تو مسلمان حکومت کے اندر تھے۔ 800 سال 850 سال حکومت کرنے والی قوم، وہ 400 450 سال تو وہ عظیم الشان حکومت کری، وہ عدل و انصاف والی حکومت کرے کہ دنیا آج تک حیران ہے کہ ایسی حکومت بھی اتنی نو مولود قوم کر سکتی ہے۔ نو مولود مطلب اسلام کو زیادہ وقت نہیں ہوا تھا اس وقت آئے ہوئے کو، نیو بورن بیبی جو ہے، بولے یہ اتنی زبردست حکومتیں کر سکتے ہیں۔ 400 450 سال تک تو عظیم الشان حکومت کری اور بہترین حکومت کری، لیکن دھیرے دھیرے اعمال کی خرابیاں آتی چلی گئیں، عیاشیاں آتی چلی گئیں، فضول خرچیاں آتی چلی گئیں، نہ جسمانی صحت کا دھیان نہ روحانی صحت کا دھیان، دھیرے دھیرے آتے یہ عالم ہوا کہ جہاں مسلمان تعداد میں زیادہ تھے، جہاں مسلمان حکومت میں تھے، معذرت تعداد میں تو بہرحال کم تھے لیکن حکومت کے اندر زیادہ تھے، اور حکومت مسلمان وہاں پہ کرتے تھے، وہاں جو اسلام کا جنازہ نکلا ہے اور جو اسپین کے اندر جنازہ نکلا ہے، علماء نے آج بھی اپنے سفر ناموں کے اندر بات لکھی ہے کہ ابھی ماضی قریب تک، اب تو الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے، جماعت کی محنتوں کے ذریعے، علماء کرام کی محنتوں کے ذریعے، مساجد کے اندر درس و تدریس کے نظام کے ذریعے بہرحال کچھ نہ کچھ ماحول بنا، لیکن ابھی چند سالوں پہلے کا واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ ہم نے ایئرپورٹ کے اوپر نماز پڑھی تو پورے کے پورے جو لوگ کھڑے تھے ہمیں اتنے تعجب سے دیکھ رہے بھائی یہ کیا کام کر رہے ہیں، یعنی نماز جیسی عبادت 800 850 سال تک عظیم الشان حکومت کرنے والی قوم، جب ان کا کوئی شخص باہر سے آ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس قوم کو نماز بھی نہیں پتہ کہ نماز ہے کیا، جن لوگوں کے اوپر حکومت کری۔ یہ اس لیے ہوا کہ ہم نے ہماری پوری محنتیں، پوری کوششیں دنیا کے اوپر لگا دی، اور دین کو ہم نے سوچا کہ چھوڑو اس کو، جانے دو، ہم ہماری مخصوص عبادتیں کر لیں، 2 4 5 مخصوص عبادتیں ہم کر لیں تو اس کے بعد ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا میرے عزیز ہم اس بات کا ارادہ کریں، پکا سچا ارادہ کریں کہ اللہ رب العالمین نے جو کتاب اللہ کے اندر ہمیں ذمہ داریاں دی ہیں ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے جتنے کرنے کے کام ہمارے ذمہ لگائے ہیں اور جتنے کاموں سے روکا ہے ان تمام کاموں کو ہم کریں گے، اور جن کاموں سے روکا ہے انشاءاللہ ان تمام کاموں سے رکیں گے۔ اور اس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دین کی ذمہ داری دی ہے غیرت کے ساتھ، حمیت کے ساتھ، اور اس اعتبار سے کہ بھئی ہم جو ہے دین والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام اور ایمان دے کر عزت میں ہماری اضافہ کرا ہے، ہم اس کو گلے سے لگائیں گے، اور اس کے لیے ہر طرح کی کوشش ہم ہمارے گھر کے ماحول کو، ہمارے علاقے کے ماحول کو، ہمارے محلے کے ماحول کو انشاءاللہ تبدیل کریں گے، اور صرف زبان سے کہہ کر نہیں رہیں گے۔ یہ بس آخری بات میں کہہ کے عرض کر رہا ہوں کہ زبان سے نہیں کہیں گے، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ہر جگہ صرف زبان کا استعمال کر کے بری ہو جاتے ہیں۔ بھئی کئی موقع ایسے ہیں ایک باپ جو ہے چھوٹی اولاد کو زبردستی بول سکتا ہے، زبان کا استعمال کر کے خاموش ہو جانا یہ کسی نہ کسی طرح جو ہے اپنی کمر بچانے والی بات ہے کہ صاحب ہم تو ٹھیک ہے چل رہا ہے چلنے دو۔ زبان کا استعمال تو اس وقت ہے کہ جب ہم ہاتھ سے روکنے کی پوزیشن میں نہ ہوں، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہمارے پاس نہ ہو، اللہ کی بات کو ہاتھ سے منوانے کی طاقت نہ ہو، اس وقت ہمیں زبان کا استعمال کرنا ہے۔ لیکن اگر اللہ نے اس پوزیشن کے اندر رکھا ہے، اللہ نے وہ طاقت اگر ہمیں دی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہم ہاتھ سے برائی کو روکیں گے انشاءاللہ، اور اگر اللہ نہ کرے وہ پوزیشن کے اندر نہیں ہے تو پھر اس کو زبان سے برا کہیں گے، اور اگر اس پوزیشن کے اندر بھی نہیں ہے تو پھر ہم اس کو دل سے برا سمجھیں گے، اور دل سے برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ سے، اس برائی والی جگہ سے ہم ہٹ جائیں گے۔ مثال کے طور پر جیسے عام طور پر رمضان کے اندر ہوتا ہے نا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر ادب اور احترام یہ ہے کہ یہاں پر دنیاوی باتیں نہ کری جائیں، عام طور پر سمجھتے، لیکن پتہ چلا 2 4 ساتھی مل کر کے بات کرنے لگ گئے تو اب ہماری بڑے مان لو بڑے بات کر رہے ہیں، اب ان کو ادباً منع بھی نہیں کر پا رہے ہیں زبان سے، وہ ظاہر سی بات ہے ادب کا تقاضا ہے، تو ہم اس جگہ باتوں میں شریک نہ ہوں بلکہ اس جگہ کو چھوڑ دیں کہ ہم دل سے برا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے ہیں ہم ہاتھ سے روک نہیں سکتے، یا اگر بڑے ہونے کے ساتھ کچھ زیادہ سخت مزاج ہیں تو زبان سے بھی ان کو نہیں بول پا رہے ہیں، تو اس لیے ہم جو ہے دل سے برا سمجھ رہے ہیں، دل سے برا سمجھ کر ہم اس جگہ سے ہٹ جائیں، اور تمام برائیوں کے تعلق سے یہ بات ہے کہ نمبر 1 زبان سے برا، اس کو ہاتھ سے روک دیں، طاقت نہیں ہو تو زبان سے برا کہیں، اور اس کی بھی طاقت نہیں ہو تو ہم اس کو دل سے برا سمجھیں، اور دل سے برا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو برا سمجھتے ہوئے اس جگہ سے ہٹ جائیں کہ ہمارے اختیار کی جو باتیں ہم وہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر کما حقہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب